اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. منطق شیخ رضا مظفر میں آج ہماری گفتگو علم کے اعتبار سے ہے. ہم نے گزشتہ درس میں علم حسی کو تو پڑھ لیا تھا، لیکن آج ہم وہ تعلیقہ بھی پڑھیں گے جو مصنف نے خود درج کیا ہے. یعنی شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم کا عنوان باندھا مقدمہ علم منطق میں، تو اس عنوان کے ماتحت انہوں نے علم حصولی اور حضوری میں تقسیم کی. میں اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں، کیونکہ علم حصولی اور حضوری اس کے بارے میں معلومات کا جاننا ہمارے لیے دو جگہوں پہ ضروری ہے. ایک عقائد کے اعتبار سے، کیونکہ بحثیں آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم وہ کس طرح کا علم ہے، اور اس علم میں متکلمین اور فلاسفہ سے اختلاف مدرسہ تفکیک والوں نے کیا ہے. مرزا محمد مہدی اصفہانی، یہ ان کا نظریہ ہے کہ علم بلا معلوم کا، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، معلوم کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، چونکہ یہ عقلی طور پہ ہم جائزہ لیں گے اور اسی کے مباحث کا استمرار آگے عقائد میں آتا ہے، اس لیے بھی یہ ضروری ہے. نمبر 2، یہی معلومات ہمیں درپیش ہیں فلسفہ میں بھی. فلسفہ میں عمیق طریقے سے بحث کی جاتی ہے کہ فلسفی آزاد ہوتا ہے، جب مباحث کر رہا ہوتا ہے وہ آزاد ہے. جو عقائد والا ہے متکلم، وہ آزاد نہیں ہے. اس نے بالآخر پہلی گفتگو کرنے سے پہلے اپنے گرد 4 دیواری لگا دی دین کی. اس لیے اس نے کوئی بھی نظریہ ایسا ڈسکس نہیں کرے گا کہ جو کسی آیت کے برخلاف جائے یا روایت کے برخلاف جائے، اور اگر جا رہا ہوگا تو پھر تعویل کر کے اس کے مطابق کر دے گا، یا آیت اور روایت کو تعویل کر کے اپنی جو نظر ہے استدلال سے جو حاصل کی اس کے مطابق کرے گا. یعنی تعویل کا مورد آ جاتا ہے. تعویل کی کیوں ضرورت اسے پیش آتی ہے؟ کیونکہ جہاں پہ اسے تعارض یا ٹکراؤ نظر آتا ہے، بالآخر وہ انسجام اور اس سے سازگار کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو فلسفی ہے اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ کھلے ہوتے ہیں. اس نے اپنے گرد کسی دین کے تابع داری کی شرط نہیں لگائی، درست. اس نے کسی بات سے موافقت کی شرط نہیں لگائی. وہ کہتا ہے میں عقلی براہین اور عقلی استدلال کے ذریعے سے آزادانہ گفتگو کروں گا. ممکن ہے کہ وہ موافق ہو جائے آپ جسے دینی نظر کہہ رہے ہیں، ممکن ہے موافق نہ ہو. اور اگر موافق نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو استدلال عقلی سے ہے بس اس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ باطل ہو جائے گا. نہیں، اگر ایسا مورد ہے کہ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم شریعت کے لازمی جو تعلیمات ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں شریعت کی وجہ سے، ہم کہیں گے عقلی استدلال یہ کہہ رہا ہے. لیکن فلسفی آ کے توجیحات اور تعویلات نہیں کرے گا. صحیح ہے؟ یعنی آیت اور روایت کے معنی کو توڑ مروڑ کے اپنے مطابق نہیں کرے گا. اس لیے جو فیلسوف ہے اس کی باتوں میں استحکام زیادہ نظر آتا ہے متکلم کی بجائے، درست ہے. لیکن متکلم دیکھیں، فلسفے سے پہلے متکلم ہے. متکلم ہم جو درجات اگر دیکھتے ہیں تو عقلی طور پہ فیلسوف کی بات میں قوت نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے جو اپنے لیے روش قرار دی ہے وہ اس سے باہر نہیں جاتا. لیکن متکلم کی روش میں ہمیں تھوڑا سا اضطراب نظر آتا ہے بعض جگہوں پہ، ہر جگہ پہ نہیں، کیونکہ ہمارا بالخصوص علم کلام، علم عقائد وہ 70-80% فلسفے سے متاثر ہے. وہ جو بعض جگہوں پہ اضطراب نظر آتا ہے یا کوئی قول ایسا نظر آ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ متکلم وہ مجبور ہے کہ آیات روایات کے تناظر میں ہی بات کرے اور دفاع کرے، کیونکہ متکلم کا اصل مقصد کیا تھا گفتگو کرنے کا؟ دفاع دین. تو اس نے تو دفاع کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، دفاع مقصود ہے. لیکن فیلسوف کا گفتگو کرنے سے کیا مقصود تھا؟ حقائق کی تشریح، حقائق کی تبیین. جیسی حقیقت ہے ویسی عقلی پیمانے کے اوپر اسے بیان کرنا مقصود تھا فیلسوف کا. یہاں پہ جب ہم آتے ہیں منطق کے اس مورد میں، تو
علم سے بحث فقط عقائد میں تو نہیں ہوتی اور نہ ہی فلسفے میں ہوتی ہے. فلسفے اور عقائد میں خاص طرح سے بحث ہوتی ہے، اور اس میں بحث کرنے سے مقصود کیوں بنیادی طور پہ ہوتا ہے، خصوصاً عقائد میں، علم کلام میں کیوں بحث کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم ہے، بارز ترین نمایاں ترین صفت جسے ہم صفت ذاتی کہتے ہیں. نمبر 2، نبی کی اہم ترین صفت کیا ہے؟ علم ہے. نمبر 3، امام کی اہم ترین صفت علم ہے. اسی طرح قیامت اور اعتقادات کا یقین حاصل کرنا وہ علمی مرحلے میں سب سے پہلے ضروری ہے. عقائد کا اقرار ضروری ہے یا نہیں؟ وہ اقرار کیا کہلائے گا؟ علم ہوگا تو اقرار ہوگا نا. تو اس لیے علم کی بحث عقائد میں اہم ترین بحث بن جاتی ہے. آئے اب ہم یہ جو مقدمہ ہم ذکر کر رہے ہیں، جو حاشیے میں شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم بیان کی ہے، اس کی تقسیم اور وہ معلومات ہمیں عقائد میں اور فلسفہ میں کام دیں گی. حاشیے میں کیوں انہوں نے ذکر کر دی؟ کیوں اصل کتاب کا حصہ نہیں بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے اصل کتاب کو فقہ اور اصول فقہ کے پیش نظر تحریر کیا ہے، نہ کہ عقائد اور فلسفہ کے پیش نظر. اگر انہیں عقائد اور فلسفہ کے پیش نظر تحریر کیا ہوتا تو ممکن ہے بہت ساری مباحث کو وہ مزید داخل کر لیتے، ممکن ہے بعض موضوعات یا عناوین کو وہ مزید تشریح دیتے اور اسے تھوڑا سا اور پھیلاتے یا مثالیں ادھر سے لے کے آتے. اس لیے انہوں نے ہم جو اوپر پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نے حاشیے کا نہ پڑھا اور اوپر جیسے ہم سابقہ درس میں علم حسی کو ختم کر چکے، اب علم خیالی، واہمی اور عقلی رہ گیا، اگر ہم اسے پڑھیں تو ہمیں وہ معلومات کہاں فائدہ دیں گی؟ در حقیقت اصول فقہ میں. کیونکہ اصول فقہ میں اور علم فقہ میں یہ بات آتی ہے کہ فقیہ نے جب حکم شرعی بیان کرنا ہے تو مکلف کا عالم ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اب مکلف کے علم کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات مکلف قطع کی حالت میں، یقین کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے یقین کون سا، عام یا اخص، آخر میں گفتگو آتی ہے اس کی. بعض اوقات مکلف جو ہے وہ ظن کی حالت میں ہوتا ہے، بعض اوقات مکلف شک کی حالت میں ہوتا ہے. اس مکلف کی حالات کو بیان کرنے کے لیے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام جب تصور تصدیق کی ذکر کی تو اس کے ذیل میں یہ ضمن میں تصدیق کی ضمن میں ذکر کیا کہ علم ہے، ظن ہے، شک ہے، اور وہم کو پھر ذکر کیا. واضح بات. بس آپ نے دیکھا کہ وہ اصول فقہ کے پیش نظر زیادہ ہے، فقہ اور اصول فقہ. اس لیے اصول فقہ میں قطع کی بحث آتی ہے. جب قطع کی بحث ادھر آتی ہے تو وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ رجحان جو ہے وہ جب ایک خبر کا تصدیق کرتا ہے تو اس کے اس بات یا نفی کا جو رجحان ہے اس کے مد مقابل کوئی اور ہے طرف یا نہیں. اگر طرف مد مقابل نہیں ہے مثلا قطع ہے، طرف ہے اگر برابر ہے شک ہے، ایک کا پلڑا بھاری ہے تو جس کا بھاری ہے پلڑا وہ ظن ہے، اور دوسری طرف جس کا نیچے ہے وہ وہم ہے. اب یہ قطع کی اصول فقہ میں قطع کی عمیق بحث کی گئی ہے. رسائل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، رسائل میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمیق اس کے اوپر بحث کی ہے کہ اتنی عمیق بحث قطع کے حوالے سے آپ کو متکلمین میں بھی کہیں نظر نہیں آئی. قطع یعنی معیار ہے. وہ قطع کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا یقین حاصل ہو کہ جس کے مد مقابل کسی اور کا احتمال نہ دے رہے ہوں. صحیح ہے. اور بھی اس کی چیزیں آئیں گی. ابھی میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ انگیزہ پیدا ہو کہ آپ حاشیے کو اہمیت دیں، ورنہ حاشیے کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی اگر آپ نے حاشیے کو اہمیت دی، ممکن ہے اس جگہ ہم تھوڑا سا تاخیر ہو جائے، ہمیں وہ سیکوینس ہمارا ٹوٹ جائے جو پہلے چل رہا تھا، لیکن اس سیکوینس کو ٹوٹنے کا موقع دیں تاکہ عقائد اور فلسفے کو سمجھ سکیں. عقلی مباحث جو ہیں اور دلچسپ عقلی مباحث ہیں. مثلا کیسے یہ دلچسپ ہیں، اس کا میں آپ کو ایک تعارف چھوٹا سا کراتا ہوں تاکہ اس میں آپ کے لیے یہ انشاءاللہ سامنے بات آئے. علم جاننا جسے آپ کہتے ہیں، پہچاننا، یہ واضح ہے معنی کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ تھوڑی دقت کریں، آپ علم کسے قرار دیں گے؟ عالم ہے اور معلوم ہے، نسبت صحیح ہے. ان کے درمیان جو نسبت یا تعلق ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ علم.
جب بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کا علم ہے تو آپ کیا کہلاتے ہیں؟ جسے علم ہے وہ کون کہلائے گا؟ عالم۔ جس شے کا علم ہے معلوم۔ اب عقل آیا یہ کہتی ہے کہ معلوم کے بغیر عالم بن جائے؟ معلوم کے بغیر عالم ہو سکتا ہے؟ درست۔ خود آپ غور کریں کہ عالم ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس علم ہے لیکن معلوم نہیں ہے، کس کس چیز کا علم ہے وہ نہیں پتا۔ اب اسی کی پر شیخ مرزا محمد مہدی اصفہانی انہوں نے ثابت یہ کیا کہ علم بلا معلوم۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ سب نے یہ آ کے کہا کہ معلوم کے بغیر عالم کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمیں احادیث اور آیات سے پتہ لگتا ہے۔ ان کے اس دعوے کو قبول نہیں ہے۔ اب جو ان کے پیروں ہیں انہوں نے بڑی دقیق بات کی ہے، اتنی دقیق بات اس سے پہلے کچھ کسی نے نہیں کی تھی، اور یہ عین قرآن اور روایات کے مطابق ہے، پھر آیات لانے کی کوشش ہے، اور وہ کہتے ہیں اتنی یہ عمیق اور دقیق ہے کہ اس سے سب فلاسفہ کے جو نظریات ہیں ان کے شبہات کو انہوں نے دور کر کے جواب دے دیا، اور عرفا کے بھی سارے شبہات انہوں نے دور کر دیے۔ علم بلا معلوم، اگر عالم ہے، آپ کہتے ہیں عالم بھی ہے معلوم نہیں ہے، یعنی عالم ہے اسے نہیں پتا کیا مجھے معلوم ہے، اس کا نہیں پتا، یہ تو نقص ہے، یہ تو انکار ہوا کہ وہ عالم نہیں ہے۔ درست۔ بس ہمیں یہ پتا لگا جب عالم کہیں گے تو دو چیزوں کا اس بات ضروری ہے۔ نمبر ایک، معلوم ہے جی، یعنی جس کا علم ہے، اور اس معلوم کا علم ہے اسے۔ عالم ان دو سے ہی مل کے بنتا ہے۔ درست ہے، عالم ان دو سے ہی ہے، یعنی یہ تشریح کے طور پہ ہم کہتے ہیں عالم، معلوم، علم۔ درست۔ یہاں پہ یہ بحثیں آ جاتی ہیں، اب یہ دقت کے قابل چیزیں بن جاتی ہیں اس جگہ پہ ہمارے لیے کہ عالم، معلوم، علم۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کی معلوم سے کیا نسبت، یعنی کیا صورت بنتی ہے؟ علم جسم میں کسی جگہ ہوتا ہے یا روح میں؟ جسم میں ہوتا ہے یا روح میں ہوتا ہے علم؟ روح میں ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ علم حضوری روح میں ہوتا ہے۔ علم کہاں پہ ہوتا ہے؟ ذہن میں، دماغ میں، کھوپڑی میں، یا ہے نفس اور روح میں ہوتا ہے یا کہاں ہوتا ہے؟ نفس میں ہوتا ہے نا۔ نفس اگر انسان ہو علم ہوگا؟ انسان ہو تو علم نہیں ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے علم، جو علم حاصل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اور جس کا علم حاصل ہوا ہے؟ معلوم۔ علم اور معلوم میں کوئی فرق ہے؟ علم اور معلوم میں، علم اور معلوم میں حقیقتاً کوئی فرق ہے؟ کیونکہ آپ کو درس میں ہی غور و فکر کرانا پڑے گا، اس کے بعد تو یہ ترتیب سے غور و فکر نہیں ہوگا۔ فرق نہیں ہے، اس کا علم ہے یہ خود ہی معلوم ہے، علم بن گیا۔ معلوم یعنی پہلے سے ایک چیز معلوم، پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے، یعنی پہلے معلوم کریں گے تو کون سی چیز آپ کے ذہن میں پھر وہ علم بنے گا۔ پہلے جاننا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ اور مشکل ہو رہی فیصلہ بھائی تو پہلے سے کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتا نا، صحیح نہیں جواب دے رہے۔ ہاں، اس طرح سے جیسے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے اسی ترتیب سے سوچیں۔ علم اور معلوم میں کوئی فرق نہیں۔ علم اور معلوم میں فرق نہیں ہے حقیقتاً۔ درست ہے، یہی علم ہے جو معلوم بنتا ہے۔ علم کا تعلق جڑ جائے تو نسبت ہے، بس نسبت ہے، آپ تشریح اس کی ایسے کرتے ہیں۔ علم اور معلوم اس لیے میں یہ بار بار کر رہا ہوں کیونکہ جو دقیق بحثیں ہیں وہ علم اور عالم اور معلوم کے نام سے ہی ہیں، یا علم اور معلوم کے نام سے ہی ہیں۔ درست۔ بندہ اور ذات کیا ہوتی ہے؟ وہ عالم۔ علم اس کے پاس جب آتا ہے تو اس کا مطلب معلوم اس کے پاس ہے۔ معلوم یعنی جس کا علم حاصل کیا گیا ہے، جس کا علم حاصل کیا گیا وہی ہے جس کا علم ہے۔ علم اور معلوم اس طور پہ ایک چیز ہمارے پاس ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اب اور وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے نفس پہ غور کریں، آپ اپنے نفس پہ اگر غور کریں، آپ کو مثلا آپ عالم ہیں
اور ایک معلوم ہے. یہ معلوم یا آپ کو کسی واسطے سے معلوم ہوا ہے یا بدون واسطہ. اس کے علاوہ کوئی اور ہوتی ہے صورت؟ یا واسطے سے ہے یا بدون واسطہ ہے. اگر واسطے سے معلوم ہو، واسطہ کوئی بن رہا ہے عالم اور معلوم کے درمیان، یعنی عالم کو یہ جو معلوم ہوا ہے وہ کسی واسطے سے معلوم ہو رہا ہے، مثلا واسطہ حس ہے یا واسطہ خیال ہے یا واسطہ عقل ہے، یہ وسائط ہیں. درست؟ اس کو کہتے ہیں علم حصولی. اسے کیا کہتے ہیں؟ علم حصولی. حاصل کیا ہے علم حصولی. یا بدون واسطہ، عالم ہے بدون واسطہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم حضوری. علم حضوری. یہ ایک ہمارے پاس طریقہ کار ہے تقسیم کا. ایک اور ہمارے پاس، یہ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مثلا آپ نے اگر حس استعمال کی ہوتی تو آپ کے لیے مشکل نہ ہوتی اور آرام سے آپ کو واسطے کی وجود کی وجہ سے، عالم اور معلوم کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے. اس واسطے سے معلوم منتقل ہوا ہے آپ کے پاس. آپ نے حواس خمسہ سے کام لیا، آنکھ سے دیکھا تو آنکھ کے واسطے سے معلوم آپ کے پاس پہنچا. درست ہے؟ کان سے سنا تو معلوم ہوا، چکھا لمس کیا تو معلوم کیا ہوا؟ آپ کے پاس پہنچا. بس اگر واسطہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ علم حصولی. اور نہ ہو تو حضوری. وہم بھی اسی میں آئے گا نا، خیال کے ساتھ ہی. جی وہم سے بھی اگر اس نے واسطہ بنایا، وہم بھی رکھ لیں. بعض خیال اور وہم جب کہتے ہیں نا تو یہ قریب ہوتے ہیں. وہم کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ وہم بھی اضافہ کر لیں حسب کتاب وہم بھی واسطے کے طور پہ اضافہ کر لیں. یہ ایک ہمارے پاس تشریح آتی ہے کہ اس کو ہم اس بات اور تردید، آپ کہیں گے کہ عالم اور معلوم میں واسطہ ہے یا نہیں. اگر ہے علم حصولی، نہیں علم حضوری. درست؟ عالم اور معلوم کے درمیان واسطہ ہے تو علم حصولی، نہیں ہے تو علم حضوری. ایک اور طریقہ کار، یہ جو آپ کو تعریف بیان کی جا رہی ہے اسے لکھ لیں. ممکن ہے کہ کاملاً آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے لیکن آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی. ابھی مثالیں میں آپ کو دوں گا. وہی ہوتی نا؟ نہیں، ہم نے مکھی کو وہی کی. ابھی ہم قرآنی آیات کو درمیان میں تطبیق نہ دیں کیونکہ حساس ہے قرآنی آیات، حکم نہیں لگا سکتے اس پر نا. سادہ طریقے سے چلیں کیونکہ منطق ہے، ہم ابھی مقید نہ ہوں. ہم کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عقلی امور رکھے ہیں اسی سے ہم چلیں. ایک اور تقسیم، اس میں ایک اور زبان میں تقسیم، وہ یہ ہے، اسی کو علم حضوری. معلوم عالم کے پاس اپنی ماہیت کے ساتھ حاضر ہے یا اپنے وجود کے ساتھ حاضر ہے. یہ فلسفی رنگ میں آگئی بات. درست ہے؟ عالم کے پاس معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ عالم کی ملکیت میں آ گیا نا معلوم. جب ملکیت میں معلوم آ جاتا ہے تو وہ معلوم کی ماہیت ہے، یعنی ماہیت معلوم آئی ہے
اگر ماہیت معلوم آئی ہے تو اسے کہتے ہیں علم حصولی، یا وجود معلوم آیا ہے، وجود معلوم آیا تو اسے کہتے ہیں علم حضوری. صحیح ہے. معلوم کی اگر ماہیت ہے تو پھر کیا ہے؟ علم حصولی. ہاں، کیونکہ خارج جو ہے نا ہمارے پاس، معلوم خارج وہ انہی دو پر مشتمل ہے، وجود اور ماہیت. ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ فلسفے میں ثابت ہوتا ہے. اور خارج میں کیا ہوتا ہے دوبارہ سے؟ خارج جو ہے نا انہی دو کی پر مشتمل ہے، یا خارج میں وجود ہے یا خارج ماہیت. وہ خارج نفس کی بات ہو رہی ہے. وہی خارج یعنی آپ کے باطن ان حقائق کا ایک حصہ ہے. درست. آپ اپنے نفس سے باہر پوری کائنات کو اور خارج کو دیکھیں تو وہ خارج کس کی پر مشتمل ہے؟ یا وجود ہے یا ماہیت ہے، تیسرا نہیں ہے. اگر ماہیت منتقل ہوتی ہے معلوم بن کر، معلوم کیا ہے؟ ماہیت ہے، یعنی ماہیت معلوم پاس آئے آپ کے، یہ کیا کہلائے گا؟ علم حصولی. حصولی کہلائے گا. اور اگر وجود معلوم آ جائے وہ کیا ہوگا؟ علم حضوری. ماہیت ابھی میں کچھ آپ کو، یعنی آپ جو عقلی طور پہ سمجھتے ہیں، عقلی طور پہ آپ نے اخذ کیا، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان پہ آپ نے خوب غور و فکر کیا اور غور و فکر کر کے ایک جامع مفہوم سمجھا حیوان ناطق. یہ حیوان ناطق کیا کہلائے گا؟ ماہیت. دونوں میں فرق نہیں ہے، اس کی آسان زبان یہی ہے. اور ایک دفعہ وجود معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس. میں اس کی اب مثالیں دیتا ہوں کیونکہ یہ سمجھانے کی حد تک ہمارے لیے، ہم اسی حد تک بس پڑھیں گے. درست ہے. یہاں پہ ایک اہم بحث ہے اور دلچسپ بحث ہے، وہ آپ کو اگر غور و فکر کریں تو تھوڑا آپ کو دلچسپ بھی محسوس ہوگی. درست. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں بیان کر دوں. خارج، وجود، ماہیت. خارج تو پتہ لگ گیا نا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی کائنات جو نفسی کائنات ہے اس کے باہر جو بھی کچھ ہے نا بس وہ خارج ہے. مثلا خارج از نفس، اصل میں یہ لفظ تھا خارج از نفس. مثلا کوئی چیزیں کا نام لے وجودات کے، ملائکہ، جنات، انس و جن، سید جمادات، حیوانات، کہکشائیں، یہ ساری کیا ہیں؟ خارج ہے. درست. انسان خود خارج کا حصہ ہے یا نہیں؟ دوسرے انسان کے لیے خارج کا حصہ ہوں. نہ خود بھی تو خارج کا حصہ ہے. خود خارج کا حصہ ہے کیونکہ خارج میں آپ بھی آئیں گے یا نہیں؟ نفس اس خارج میں سے ایک شے ہے نا. لیکن خارج کہتے ہیں آپ کے نفس سے باہر کی کائنات، لیکن اس کائنات کی ایک حقیقتوں میں آپ بھی ایک حقیقت ہیں. بعض اوقات اس اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے. وہ تو پھر میں خود نہیں ہوں نا، وہ کسی اور کے لیے. پھر آپ کہیں گے خارج کی اصطلاح مجھے اور تمام حقائق کو شامل ہے. بعض اوقات خارج اس طور پہ بھی بولا جاتا ہے. درست ہے. صحیح ہے. اب بعض اوقات صرف اس کی پر اطلاق ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذات سے باہر دیکھیں. صحیح. عوالم ہے، کائنات ہے، قیامت ہے، برزخ ہے، جہان ہے. خارج بعض اوقات آپ بھی اس خارج کے حقائق میں سے ایک حقیقت شمار ہوتے ہیں. خارج کی اصطلاح کو آپ نے وسعت دے دی اور تمام وجودات کو وہ شامل ہوگی. درست. آئیں اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ معلوم ہے اور علم ہے. لیکن اس کو میں تشریح میں جانے سے پہلے ایک اور بحث آپ سے کروں. آپ کے پاس جب کوئی معلومات، مثلا آپ نے دیکھا صبح سویرے اٹھ کے سورج نکلا ہوا تھا، آپ کو معلومات مل گئی سورج نکلنے کی؟ مل گئی نا. یہ سورج کے نکلنے کی جو معلومات ہیں یہ کیا کہلائے گی؟ معلوم نہیں، حضوری نہیں. ابھی آپ نے یہ دیکھنا، ابھی اس کی طرف آئیں گے دوبارہ. لیکن ابھی میں رابطے کا بتا رہا ہوں، عالم اور معلوم. یہاں پہ عالم سے معلوم جڑا ہے یا نہیں؟ یعنی وہ آپ کو معلومات مل گئی سورج نکلنے کی؟ مل گئی. یہ جب ملی تو عالم اور معلوم یہاں پہ متحد ہو گیا یا نہیں؟ بالکل ہو گیا. متحد ہے. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آیا ان کا تعلق ایسا ہے
کہ عالم ذات ہے اور معلوم اس کے اوپر اسی طرح سے آ کے عارض ہوتی ہے جیسے دیوار کے اوپر رنگ آ کے چڑھ جاتا ہے کہ دیوار نہ ہوتی رنگ بھی نہ چڑھتا. ادھر عالم نہ ہوتا تو معلوم بھی اس کے اوپر آ کے چسپاں نہ ہوتا. بعض کہتے ہیں اس طرح کا تعلق ہے. یہ ملا صدرہ سے پہلے والا نظریہ نہیں، ملا صدرہ سے پہلے جیسے ابن سینا اور اس طرح بڑے افراد آئے. یا یہ کہ سب سے پہلے علم حصولی اور حضوری تقسیم کر کے کس نے بیان کیا؟ یہ شیخ اشراق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اشراق نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا. غالباً ان کی المطارحات کتاب ہے یا تلویحات، اس میں انہوں نے علم کو اس طرح سے حصولی اور حضوری میں تقسیم کیا. اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی 38 سال کی عمر میں 38 ایئرس میں قتل کر دیے گئے. شام میں، ایران سے تعلق تھا، شام چلے گئے. صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی تو ان کے نظریات سے اہل سنت علماء متفق نہیں ہوئے، تو اس دور کے مفتی حضرات کی اپنی چال بازی اور اپنے سازشی طریقے سے ان کو قتل کرا دیا اور ان کو کافر قرار دے کے قتل کر دیا گیا. صلاح الدین ایوبی ہے، شام میں اس کی حکومت تھی. خلاصہ کلام، ملا صدرہ سے پہلے کیا نظریہ تھا؟ جیسے دیوار کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، درست ہے، اسی طرح آپ نے دیکھا غضب کب آتا ہے؟ جب بندہ ہو تو غضب آ کے طاری ہوگا نا. شہوت کب طاری ہوتی ہے؟ بندہ ہو تو شہوت طاری ہوگی. اسی طرح وہ کہتے ہیں ذات ہو تو علم طاری ہوگا، ذات نہ ہو تو عالم بھی نہیں. اس لیے انہوں نے عالم اور معلوم میں تعلق جو ہے وہ عرض کا ہے، اعراض میں سے ہے. درست. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب ان کی بات دیکھیں کیا ہے. ویسے ظاہراً ہمیں یہ بات زیادہ بہتر لگتی ہے، دیوار پہ آ کے رنگ چڑھ گیا. درست. جب مجھے معلومات ملتی ہے تو ایسا ہی ہے، کوئی چیز میرے اندر جذب ہو گئی. جیسے پانی تھا، آپ نے نمک ڈالا، اندر مکس ہو گیا، نمکین بن گیا، تو پانی نے اس کو اندر کر لیا، اپنے نمک عارض ہو گیا اس پر. اس طرح میری ذات تھی، باہر کی معلومات حواس کے ذریعے کسی اور واسطے سے میرے اندر آ کے جذب ہو گئی اور آ کے میرے اوپر طاری ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں کہ عارض اور معروض کا تعلق آپس میں عرض کا تعلق قائم ہوا. لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، علم اور معلوم دونوں ایک ہی حقیقت بن جاتے ہیں، فرق نہیں ان میں رہتا. صحیح. اور علم وجودی چیز ہے، اس کا اعراض کی دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. وجود، انسانی وجود میں اضافے کا باعث بنتا ہے، انسانی وجود کا حصہ مثلا بن جاتا ہے. یہ دو آراء عالم اور معلوم کے تعلق کے اعتبار سے قائم ہے، ہمارے ہاں موجود ہیں. درست. یہ اب آپ فلسفے میں جا کے بقیہ پڑھیں گے. بس ہمارے پاس عالم اور معلوم کے تعلق کی بات کیا ہوگی، یہ اس کتاب میں نہیں ذکر. یہ ذہن میں ہے کہ عالم اور معلوم ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ عرض کا، یعنی علم عارض ہوتا ہے کس کے اوپر؟ عالم پر. صحیح. معلوم عارض ہوتا ہے اس پہ. اور دوسرا ہے نہیں، وجودی، یعنی عالم اور معلوم ایک متحد ہیں، ایک اور متحد ہیں، یعنی وجودی تعلق قائم ہو جاتا ہے، وجود بن جاتا ہے. درست. ایک اور وجود، متحد وجود بن جاتا ہے، ایک وجود کا حصہ بن گیا انسان کے، گویا وجودی شے ہے. آپ ابھی کہیں وجودی شے ہے معلوم انسان کے اندر. اس سے بڑی چیزیں متاثر ہوئی. اب یہ کون سی بات ٹھیک، کون سی غلط، اور کیا اس کی تشریح ہے؟ معلوم کے وجودی، عالم اور معلوم میں علم کے وجودی ہونے سے کیا مراد؟ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس تشریح کے مطابق علم ماہیت ہے اور اس تشریح کے مطابق علم وجود ہے. اس لیے جو ماہیت اور وجود میں آپ پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، فلسفہ بیان کرتا ہے. درست ہے. یہ حضوری ہے یہاں ہم کہیں تو، جیسے ابھی ادھر آپ کہیں گے کہ حضوری کے بغیر کوئی علم ہوتا ہی نہیں ہے. درست. پہ حضوری کی آگے تشریحات ہیں. واضح بات.
اس کے مطابق کیا علم وہ ماہیت ہے، عارض ہوتی ہے، کیونکہ جوہر ہے یا عارض ہے ماہیت۔ آئے اب ہم حصولی اور حضوری پہ دوبارہ منتقل ہو جائیں۔ علم حصولی اور حضوری، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے حواس سے بعض معلومات آ رہی ہیں، درست ہے؟ آپ ماہیت بھلا کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک کلمہ بار بار آتا ہے علم منطق میں، یہ فلسفہ ہی حل کرتا ہے وجود اور ماہیت، لیکن میں سمجھانے کی حد تک آپ سے چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ ایک چیز کو غور و فکر کر کے جو نتیجے کے طور پہ مفہوم لیتے ہیں، عقل کے ذریعے، البتہ آپ غور و فکر کر کے عقل کے طور پہ جو نتیجہ لیا، جو معلومات لی، اسے ماہیت کہتے ہیں۔ اس طور پہ ماہیت امر ذہنی ہے یا امر خارجی؟ ہاں، ماہیت جو ہے وہ آپ کا فہم ہے جو آپ نے اخذ کیا، لیکن یہ امر ذہنی کہاں سے آیا؟ خارج سے آیا ہے؟ نہیں، اگر خارج میں نہ ہوتا تو آپ اس طرح سے سمجھ پاتے ہیں حقیقت کو؟ بس آپ نے حقیقت کو جو سمجھا ہے، خارج میں جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو غور و فکر سے جو آپ نے سمجھا ہے، وہ آپ کی سمجھ کیا کہلا رہی ہے؟ وہ ماہیت کہلا رہی ہے۔ ٹھیک، اگر وہ ماہیت، اب مثال کے طور پہ آپ نے غور و فکر کیا اور کہا کہ زمین کے اندر حرکت موجود ہے، پھر حرکت کی تعریف آپ نے کی کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف اس کا جانا، یہ جو آپ نے بات عقلی طور پہ معلوم کی، یہ کیا کہلائے گی؟ ماہیت، کیونکہ فہم ہے نا ماہیت۔ یا اس سے میں آپ کو، یہ تو میں نے عقلی مرحلے پہ مثال دے دی، میں حسی مرحلے پہ دیتا ہوں۔ حسی مرحلے میں فوراً سمجھ آتی ہیں چیزیں۔ آپ نے دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے، آ کے گھر کے اندر اطلاع دی، اب سورج اندر تو نہیں تھا، باہر چمک رہا ہے، تو آپ نے جب آ کے اطلاع دی سورج نکلا ہوا ہے، تو یہ سورج نکلنے کی معلومات ہیں یا نہیں؟ یہ معلومات آپ نے کس ذریعے سے کسب کی ہیں؟ کس حص سے؟ حواس میں سے کس حص سے آپ نے یہ درک کی؟ بصارت سے، آنکھوں سے، آنکھوں نے پکڑ کے پہنچائی۔ جب آنکھوں نے پکڑ کے پہنچائی، آنکھوں نے معلومات پہنچائی ہیں یا سورج پہنچایا ہے؟ وجود سورج باہر ہے، آپ کے ذہن سے باہر کیا ہے؟ وجود سورج، وجود آگ باہر ہے، لیکن جو آگ کی صورت ہے اور اس کی معلومات ہیں وہ جو آگ تک پہنچی ہیں وہ الگ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جہاں پہ وجود نہ پہنچے اور اس وجود کی معلومات پہنچے وہ علم حصولی ہے۔ جہاں پر وجود نہ پہنچے، اس وجود کی معلومات پہنچے، وہ کیا کہلائے گا؟ علم حصولی، کیونکہ وہ کسی واسطے سے پہنچ رہا ہے۔ علم کے ذریعے سے آپ حس کے ذریعے سے اسے ادراک کرتے ہیں یا عقل کے ذریعے سے ادراک کرتے ہیں۔ حس اور عقل دو بہت اہم ہمارے پاس ذرائع ہیں، یہ علم حصولی کہلائے گا، درست؟ لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ معلوم کا وجود بھی ہے، ادھر معلوم باہر ہی ہے، سورج باہر ہی ہے، لیکن وہ جو سورج کے باہر ہے اس کی صورت ہمارے پاس ہے، وہ صورت معلوم بن رہی ہے میرے پاس۔ اس لیے علم حصولی میں ہوتی ہے صورت کا حاضر ہونا۔ اس لیے آپ علم حصولی کے لیے ایک اور تعبیر کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ معلوم کی صورت معلوم، اسی کو ماہیت معلوم بھی کہتے ہیں۔ صورت معلوم آپ کو حاضر ہو رہی ہے آپ کے نفس میں۔ عالم کو کیا حاضر ہو رہا ہے؟ عالم کے پاس صورت معلوم، وجود معلوم بھی حاضر ہو رہا ہے، وہ تو خارج میں ہی ہے۔ وجود معلوم بھی حاضر ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، بعض اوقات وجود معلوم آپ کے پاس حاضر ہے، صحیح ہے؟ جیسے درد ہوتا ہے یا نہیں؟ درد وجود کہاں رکھ رہا ہے؟ نفس میں ہے یا نہیں؟ محبت، وہ وجود اس کا کیا ہے؟ آپ کو پتا مجھے محبت ہے، مطلب مجھے اپنے دین سے محبت ہے، مودت اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ محبت کہاں پہ پڑی ہے؟ معلوم ہے یا نہیں؟ آپ عالم ہیں، اس محبت کا ہونا کیا کہلائے گا؟ معلوم۔ یہ وجود محبت کا ہے، بس وہ وجود ہے
یا وجود کہیں اور پڑا اور اس سے صورت منتقل ہوئی ہے، یا پورا وجود حاضر ہے آپ کے نفس میں؟ وجود حاضر ہے یا صورت ہے محبت کی؟ غور کریں، ایسا نہیں ہے سارے کہہ رہے تو چلو یہی ٹھیک ہوگا. وجود رکھتے، کیونکہ وجود معلوم کا وجود، سورج تو اندر نہیں آ سکتا نا اٹھ کے، آگ تو اندر نہیں آ سکتی، درست ہے. اسے کہتے ہیں علم حضوری، جو وجود کے ساتھ حاضر ہو جائے. نہیں، وجود کے ساتھ یا اس جس معلوم کا وجود حاضر ہو، تو ایک ہی بات ہوگی، وجود کے ساتھ حاضر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ تعبیر آپ یہ زیادہ بہتر ہے. معلوم کا وجود معلوم حاضر ہو، ایک دفعہ صورت معلوم حاضر ہے، ایک دفعہ وجود معلوم حاضر ہے. فرق پتہ لگ گیا یا نہیں؟ صحیح. اگر وجود ہو تو پھر علم حضوری ہوگا. ہاں، اور اگر صورت معلوم ہو تو، کیونکہ وجود معلوم تو باہر خارج میں موجود ہے نا، آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ صورت معلوم. درست. یہ ہمارے پاس جو ہے نا دو مرحلوں میں بحثیں ہیں، علم کی دقیق بحثیں دو مرحلوں میں. ایک آ جاتی ہے عالم اور معلوم کا آپس میں کیا تعلق ہے، ادھر سے آپ کو پتہ لگتا ہے حصولی بھی حضوری ہے، حصولی بھی. لیکن وہ کیسے حضوری ہو رہا ہے، اس حضوری کی پھر ہمارے پاس چند تشریحات آئیں گی. صحیح ہے، اس کی تشریحات بیان کرنے پڑیں گی. یہ نہیں ہے کہ سورج اندر آ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، روز اس کی تشریح کرنے پڑے گی. لیکن ہم ابھی اسے ترک کریں گے، یہ فلسفے کی بحث ہے. اس سے پہلے والی بحث کہ حصولی اور حضوری پر نام کیوں پڑے، نام اس نسبت سے پڑھیں کہ معلوم لینے کی نسبت. ایک دفعہ اس کا وجود اندر حاضر ہوتا، معلوم آپ کو ہو گیا. جیسے آپ کا ہونا، آپ ہیں یا نہیں؟ کوئی ہزار دلیلیں دے کہ یار آپ نہیں ہیں، آپ مان لیں گے؟ آپ نے مجھے پتا یار میرا نفس میرے اندر حاضر ہے. عالم اور معلوم اس کا وجود کیا ہے؟ بعض اوقات معلوم کا وجود حاضر ہوتا ہے، بعض اوقات معلوم کا وجود نہیں، صورت معلوم، ماہیت معلوم حاضر ہوتی ہے. بس یہ میرے خیال میں سب سے مناسب آپ کے لیے تشریح ہوگی. جیسے سورج باہر ہے، سورج آپ کو حاصل ہو گئی. صحیح ہے. عقلی ہمیں ماہیت نہیں پتا سورج کی، آپ نے عقل کے ساتھ غور و فکر کر کر کے اس کی ماہیت نکال دی. مثلا آپ نے کوکبن، ایک ستارہ ہے، صحیح ہے، تدیر حولہا مثلا الارض، زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے. صحیح ہے. وتضیء اہل الارض، زمین والوں کو وہ روشنی دیتی ہے. یہ آپ نے غور و فکر کر کے ایک جامع مفہوم لے لیا بالفرض، ایک فرض آپ کے سامنے بیان. یہ جو آپ نے عقل سے سمجھا ہے، اس سمجھنے میں بھی آپ کو صورت حاصل ہوئی ہے یا وجود جو خارج میں اس کا سورج کا موجود ہے وہ حاضر ہوا ہے؟ صورت حاصل ہوئی ہے. صورت ہی حاصل لے لیں گے، صورت عقلی ہے نہ صورت حسی. ایک دفعہ صورت کیا ہوتی ہے؟ حسی. جیسے ابھی آنکھوں سے دیکھا وہ ٹکیا سی نظر آ رہی ہے. صحیح ہے، یہ حسی صورت حاصل ہوئی. ایک دفعہ خیالی صورت حاصل ہوتی ہے، جیسے آپ نے وہ کارٹونوں میں دیکھا ہوگا، وہ اڑتے اڑتے سورج پہ پہنچ جاتا ہے یا چاند پہ پکڑ لیتا ہے چاند کو، یہ خیالی صورت ہے. ایک دفعہ واہمی صورت ہے، بندہ پتہ نہیں ڈر رہا ہے، اس نے حدیثیں سنی ہوئی تھی کہ قیامت آئے گی تو سورج سر پہ آ جائے گا، تو اب اسے ایسا لگ رہا ہے میرے اوپر آ گیا اور پسینے نکل رہے ہیں. تو یہ جو خوف کی اندر ہی صورت کھینچی ہوئی ہے، یہ واہمی صورت ہو. ایک دفعہ عقلی صورت ہے، عقل نے آ کے معنی اخذ کیا ہے. عقل آ کے جس معنی کو پکڑ کے حاصل کرتی ہے، اس عقلی معنی کو کیا کہتے ہیں؟ صورت عقلی. یہ سارے کے سارے حصولی کہلائیں گے. درست ہے، کیونکہ اس میں صورت حاصل ہو رہی ہے، ماہیت حاصل ہو رہی ہے. عقل جو حاصل کرتی ہے بس اس کو ماہیت کہتے ہیں. اس سے پہلے والے حصے ماہیت نہیں کہلائیں گے. ماہیت کیا ہے؟ جو عقل نے آ کے پکڑا ہے. اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے وجود. ایک دفعہ وجود حاصل ہے نا کہ اس کی صورت حاصل ہے. کیا حاصل ہے آپ کو؟ وجود معلوم، یہ حضوری ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.